بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چیپٹر نمبر 8 کر رہے ہیں۔ اس کا آج ہم ایپیسوڈ نمبر 3 شروع کر رہے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی آیات کا جو گروپ ہم نے منتخب کیا تھا 17 سے لے کے 20 تک، آج اس کی آیت نمبر 19 ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد برق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ آیت نمبر 19 ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ ظلمات ورعد برق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت 2/19۔ بجلی کی کڑک سے ڈرتے ہیں کہ ابھی موت واقع ہو جائے گی، اس سے بچنے کی تدبیر یہ کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی جائیں۔ قرآن نے برق کو خوف اور طمع کا مجموعہ قرار دیا ہے، یعنی گھٹا ہمیشہ برق کے ساتھ ہی آتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 30/24۔ یہ جو برق ہے اس میں بڑی شادابیاں اور سیرابیاں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں جو زمین مردہ کو حیات نو سے نوازتی ہیں، لیکن اس میں بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے جو تخریب کی حامل ہو سکتی ہے، اور اگر اس سے حفاظت کا سامان نہ کیا جائے تو پھر خس و خاشاک کی طرح جلا بھی دیتی ہے۔ صحیح نظام ہو تو پھر خیر اور شر آشکار ہوتے ہیں۔ آیت 30/24 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسی آیت میں ہے کہ عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ بات کہ گھٹا سے پانی سے کھیت سیراب ہوتا ہے اور بجلی کی کڑک اسے جلا دیتی ہے، یہ جاننا کسی عقل و فکر کی دلیل تو نہیں ہے۔ یہاں پر مثال ایک نظام کی دی گئی ہے۔ ویسے تو انسانی زندگی میں اس طرح کی چیزیں ملی جلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صحیح نظام اسے کہیں گے جو تعمیر سے تخریب کو الگ کر کے رکھ دے، چھانٹ کر الگ کر دے، ایسے جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ 36/59۔ صحیح نظام کے اندر پھر یہ انسان اس طرح سے مخلوط نہیں پھریں گے۔ گرہ کٹ اور میرا رفیق، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ 55/41۔ مجرم اپنی پیشانیوں سے دور سے پہچان لیا جائے گا۔ اس معاشرے میں یا اس نظام میں ایسے مجرمین کو باعزت قرار دینے والی ابلیسی مشینری طاغوتی پروپیگنڈا نہیں کر سکے گی۔ ہمارے اس معاشرے میں مجرم کو پناہ دینے والے کو بڑے بڑے نام نہاد اور عزت والے لوگ کہتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین 2/19۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کے نظام کا انتقام ایک ایسے راستے سے نہیں آیا کرتا، یعنی خدا کے نظام کا انتقام ایک راستے سے نہیں آیا کرتا، وہ تو اس طرح سے ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے جیسے یہ ہوا کا نظام فضا نے انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ محیطم بالکافرین 2/19 ہے، یہ فضا نے چاروں طرف سے انہیں گھیرا ہوا ہوتا ہے، فضا کی طرح سے یہ نظام نے بھی اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمارے قوانین کی اور اقدار کی تکذیب کرتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا 7/182، اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فریب کاریوں کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے، غلط کہتے ہیں، اور نہ ہی دیانت داری کی زندگی آخر الامر خوشگواریوں کی ضامن ہوتی ہے، وہ ان کے کہنے کو غلط کہتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ عمل اور اس کے نتائج کے درمیان مہلت کا ایک وقفہ ہوتا ہے، جسے مہلت کا قانون کہتے ہیں، کہ ہر عمل اپنے محسوس نتائج کو سامنے لانے کے لیے درمیان میں ایک وقفہ چاہتا ہے۔ ہر بیج کھیتی بننے کے لیے ایک مہلت چاہتا ہے۔
یہ درمیانی مہلت کا وقفہ ہے جس سے انسان فریب میں آ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ طبعی زندگی اور طبعی قوانین کے مطابق کوئی شخص بھی محنت کرے گا، اس کے طبعی نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے کہ ایمانداری سے آخر الامر خوشگواری کے لمحات آ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبھی وہ کہتا ہے اس مہلت کے وقفے کی وجہ سے۔ اس طبعی محنت اور طبعی حاصل نتائج کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ بھی معلوم وقفہ ہوتا ہے اور بار بار کے تجربے سے ثابت شدہ ہوتا ہے، جبکہ غلط نظام کے اندر ہم جو طبعی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کا نتیجہ تباہ کن ہے، لہٰذا اللہ کے قانون مکافات عمل پر، آخرت پر ایمان لاؤ، تو ہم اس لیے ان آیات کی تکذیب کرتے ہیں کہ اللہ کا جو مہلت کا قانون ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے اور جو درمیان کا وقفہ ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، وہ بار بار ہمارے تجربات سے ثابت شدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے قصے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون 7/142 قرآن کا عجیب اعجاز ہے۔ قدم بقدم، درجہ بدرجہ، منزل بمنزل ان کو اس تباہی کی طرف لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ طریق من حیث لا یعلمون 7/142 ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا طریق ہے جو تباہی کی طرف لے کر تو جا رہا ہوتا ہے، لیکن عقل و فکر بھی اس کے قدموں کی چاپ کو سن نہیں سکتے، یعنی عقل و فکر کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ غلط نظام کے نتائج ایک ایسی قید تدبیر کی مانند ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اِنَّ قیدی متین 7/183 امپرسیپٹیبل، محسوس نظروں سے دکھائی نہ دینے والی تدبیر کے ذریعے ہم غلط نظام زندگی کے ہلاکت آفرین نتائج کو سامنے لاتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ 7/183 یہ مہلت کا وقفہ ہر ایک کو ملتا ہے اور ملا ہوا ہے بھی، لیکن اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد نتائج اب کو سامنے لانے کی تدبیر بڑی غیر محسوس ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کن کن راستوں سے وہ تباہیاں آ رہی ہیں، تا آن کے وہ تباہی محسوس شکل میں ان کے سامنے آن کھڑی ہو جاتی ہے۔ مکافات عمل کے قانون سے غافل لوگوں کی سوچ آخرت کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کرتی ہے۔ وہ خدا کی اس تدبیر یعنی قانون مکافات عمل سے یکسر لا تعلق ہوتے ہیں اور بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور دوسرے جنہیں آپ خدا ترسوں کا گروہ کہہ سکتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے قانون مکافات عمل اور اس کے نتائج کو قیامت پر اٹھا رکھا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم، حساب و کتاب سب مرنے کے بعد ہوگا۔ مرنے سے پہلے اسی زندگی سے یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، زندگی کے ٹکڑے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، زندگی تو مسلسل آگے بڑھنے والی ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک عمل مکافات عمل کے ترازو میں ساتھ کے ساتھ تلتا رہتا ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو واللہ سریع الحساب 2/202 کہا ہے کہ ہم تو بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ کیا جلد حساب کرنے والے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس قانون مکافات عمل کو قیامت پر اٹھا کر رکھ دیا جائے؟ بلکہ یہ تو قیامت تک کے لیے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ، جیسے زندگی اپنی موجوں میں رواں ہے، یہ قانون مکافات عمل بھی ہر سانس کے ساتھ رواں بھی ہے، دواں بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، وگرنہ واللہ محیط بالکافرین 2/19 خدا کا قانون مکافات انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، جیسے فضا نے ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ 29/54 جہنم تو اس وقت بھی ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور یہ مرنے کے بعد کا انتظار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، کہ وہاں جا کر یہ حساب کتاب ہوگا۔ واللہ سریع الحساب 2/202
قرآن کہتا ہے کہ ہم تو بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنم ان کفار کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے کہ تم اس جہنم کی نگاہوں سے اب بھی پوشیدہ نہیں ہو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نظروں کے سامنے باہر کی دنیا میں بھڑکتی آگ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نظروں کے سامنے باہر کی دنیا میں بھڑکتی آگ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اور نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ 104/6 اور 7۔ جہنم کے شعلے تو انسان کے دل کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو دلوں کو گھیرنے والی آگ ہوتی ہے۔ غلط نظام زندگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلط نظام زندگی سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہم آسانی سے سکھوں کے دریا کو پار کر لیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین 2/19۔ خدا کا قانون مکافات انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے 19ویں آیت مکمل کی سورہ بقرہ کی، اور یہ چیپٹر 8 اور ایپیسوڈ نمبر 3۔